امریکہ میں مہلک سردی کا قہر، آخری چند ہفتوں میں امریکہ کے شمالی اور مشرقی صوبوں میں شدید ٹھنڈک اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھنڈک کے سبب اب تک کم از کم 12 افراد امریکہ میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایران میں امام خمینی کی وطن واپسی کی یاد منائی گئی۔ 1 فروری عشرۂ فجر کے آغاز پر ملک بھر میں بالخصوص امام خمینی کے مزار پر ایران عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے جمع ہو کر ان کی وطن واپسی کی یاد تازہ کر دی۔ پاکستان اب کسی کی جنگ نہیں لڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کے اجراء کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 9/11 کے بعد پاکستانیوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ اب ہم پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے اور کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم سب سے پہلے پاکستان کا مفاد دیکھیں گے اور سبز پاسپورٹ کی دنیا بھر میں عزت کروائیں گے۔ پاکستان نے نصر بلاسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے نصر بلاسٹک میزائل کا 28 جنوری کے بعد ایک اور کامیاب تجربہ کیا ہے۔ میزائل تجربے کے دوسرے مرحلے میں پرواز اور ہدف تک پہنچنے کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا۔ سلامتی کونسل میں توسیع کا مسئلہ۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں توسیع سب کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں توسیع چند ممالک کے بجائے تمام ممالک کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل میں توسیع پر بین الاقوامی مذاکرات میں پالیسی بیان دیتے ہوئے ملیحہ لودھی نے کہا کہ مستقل ارکان میں اضافہ طاقت، اثر رسوخ اور استحقاق کو توسیع دے گا۔ سیمی فائنل جیتنے پر قطر کی ٹیم کا جوتوں سے استقبال۔ قطر نے سیاسی کشیدگی سے بھرپور ایشین کپ کے سیمی فائنل میں متحدہ عرب امارات کو 4-0 سے زیر کر کے فائنل میں پہنچنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں میزبان ٹیم متحدہ عرب امارات کے تماشائیوں نے اپنے سیاسی حریف قطر کے ٹیم کے ساتھ میچ کے ابتدا سے ہی بدترین رویے کا مظاہرہ کیا اور قطر کے قومی ترانے کے دوران آوازیں کستے رہے۔